الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. تمام حضرات الشکر اللهم صل على اللهم بارك على مکرم و محترم سامعین، ذی وقار اہل علاقہ اور امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، بہت سارے مصائب اور آزمائشیں انسانوں پر آتی. یہ آزمائشیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں جو ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے، اور جو اس امتحان میں کامیاب ہو جائے تو ظاہری بات ہے وہ دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہے. مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر بھی ہیں، لیکن ان کا امتحان مقصود نہ تھا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے اور برگزیدہ بندے تھے. دنیا کو بتانا، لوگوں کو بتانا، ہم کو بتانا کہ میں نے جن بندوں کا انتخاب کیا ہے وہ ہر آزمائش کے اندر پورا اترے ہیں، اور ہر جو بھی ان پر پریشانی آئی ہے اس پر انہوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا ہے. اسی طرح مسلمانوں پر اور ایمان والوں پر جو پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں وہ ان کا امتحان ہوتا ہے. وہ ان امتحان کے اندر کامیاب ہو جائے تو دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہے. قیامت والے دن جب کسی ایمان والے کو بلا کر یہ کہا جائے گا کہ یہ دنیا کے اندر تمہیں مصیبت آئی، پریشانی آئی، اور اس پریشانی کے بدلے میں جو دنیا کے اندر تمہارے اوپر آئی تھی اس کے بدلے میں تمہیں جنت کی یہ نعمت دی جاتی ہے، جنت میں داخل کیا جاتا ہے، اور آخرت کے فلاں فلاں عذاب سے تمہیں بچایا جاتا ہے، تو اس وقت وہ سوچے گا کہ کاش جو دنیا کے اندر میری جو زندگی گزری ہے وہ مصیبت اور پریشانی اور آزمائشوں کے اندر گزرتی، تاکہ آج جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس کے اندر جو انعامات مل رہے ہیں، جس کا وہ مشاہدہ کرتا ہے، تو وہ آخرت میں مجھے مل جاتے اور دنیا میں میری ساری زندگی جو ہے وہ اسی طرح پریشانی اور مصیبتوں کے اندر گزر جاتی. قیامت والے دن جب جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ بتاؤ دنیا کے اندر جو تمہارے اوپر آزمائشیں تھیں اور یا دنیا کے اندر تم نے جو وقت گزارا کیسا گزرا، تو کہیں گے کہ وہ تو چند لمحے تھے اور چند دن تھے یا دن کا بعض حصہ، اتنا وقت ہم نے دنیا کے اندر گزارا ہے. تو آخرت کی نعمتوں کو دیکھ کر وہ بہت خوشحال ہو جائیں گے اور دنیا کی مصیبتوں کو بھول جائیں گے. تو بہرحال جو کافر لوگ ہیں ان پر جو مصیبتیں اور آزمائشیں آتی ہیں وہ اس لیے کہ وہ عبرت حاصل کریں اور ایمان لے آئیں. ایمان بہت بڑی فضیلت والی اور بہت بڑی نعمت ہے. قیامت والے دن جب جہنم میں جل رہے ہوں گے، اس میں مسلمان بھی ہوں گے، ایمان والے بھی ہوں گے، اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہے ہوں گے، تو کافر کہیں گے کہ تم نماز بھی پڑھتے تھے اور دیگر نیک اعمال بھی کرتے تھے اور شرک بھی نہیں کرتے تھے،
تم بھی ہمارے ساتھ جہنم میں جل رہے ہو، تو پھر ہمارے اور تمہارے درمیان کیا فرق ہوگا؟ تو جب یہ بات کہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی غیرت کو جوش آئے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمام جس کے دل کے اندر اور یعنی ایمان کا ذرہ موجود ہے اس کو جہنم سے نکالو اور جنت میں داخل کرو۔ تو کافر لوگ جو ہے وہ اس وقت پریشان ہوں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم نے اور کوئی عمل کیا ہوتا نہ کیا ہوتا لیکن ایمان لے آتے۔ آج اس ایمان کی بدولت میں ایک جہنم کے گڑھے کے اندر پڑا ہوا مسلمان جو ہے اس ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ جنت میں داخل کر دیا۔ تو بہت بڑی ایمان کی جو ہے یہ نعمت اور اللہ رب العزت کا احسان ہم پر ہے۔ تو کافروں کو یہ جو مصیبتیں اور پریشانیاں اور آزمائشیں آتی ہیں یہ اس لیے کہ یہ عبرت حاصل کرے اور ایمان لے آئے اور یہ حقیقت سے واقف ہو جائے۔ جب ایمان والا ہر چیز سے مایوس ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے ایک امید باقی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کا دربار، اللہ رب العزت کے آگے جو ہے وہ سر کو جھکا کر اور ندامت کا اظہار کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور اسی طریقے سے قیامت والے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت سفارش کا وہ یعنی امید لگا کر بیٹھا ہوتا ہے۔ تو ایمان والے کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اس کو اگلے دروازے کھلے نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے اور نبی علیہ السلام کی سفارش کی وجہ سے۔ لیکن جو کافر آدمی ہے اس کے پاس کوئی صورت نہیں ہوتی، اللہ کے ساتھ شرک کیا اور ایمان لایا نہیں، اسلام کو اس نے قبول نہیں کیا، تو جیسے ہی اور نہ وہ آخرت کو مانتا ہے، تو جیسے ہی اس کا آخری وقت یا یعنی وہ اس حالت میں چلا جاتا ہے کہ اب اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، تو اس کے آگے سارے دروازے بند ہوتے ہیں۔ تو یہ ایمان والوں کو فضیلت حاصل ہے کہ وہ یہ امید لگا کر دنیا سے جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت مجھے ڈھانپ لے گی اور اسی طریقے سے میری مغفرت کر دی جائے گی اور قیامت والے دن نبی علیہ السلام کی سفارش اور شفاعت حاصل ہوگی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ ہمارا جو یہ ملک ہے اس وقت بڑی عجیب صورتحال سے ملک پاکستان جو ہے گزر رہا ہے، ہر حوالے سے، عوام کے اعتبار سے بھی، خواص کے اعتبار سے بھی، اور بہت سارے مسائل درپیش ہیں، یہاں تک کہ صبر کا جو پیمانہ ہے وہ لبریز ہو چکا ہے اور لوگ تشدد کا راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خودکشی کرنے کے لیے تیار ہیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ سول نافرمانی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جس طریقے سے بجلی کے بلوں کا جو مسئلہ ہے اور یعنی بجلی کو اتنا مہنگا کر دیا کہ لوگ یعنی جو صاحب اقتدار لوگ ہیں یعنی جو وابڈا کے اندر ملازم ہیں اور اسی طریقے سے یا کسی عہدے پر ہیں، تو لوگ ان لوگوں کو اگر کوئی ملتا ہے تو اس پر تشدد کرتے ہیں، تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہیں، بلوں کو پھاڑ کر سول نافرمانی کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے اگر کچھ بھی نہ کر سکیں تو خودکشی کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی خبریں جو ہے وہ میڈیا پر آ رہی ہیں، اور یہاں پر یہ بات ذکر کرتا چلوں کہ میڈیا کے جو لوگ ہیں بالخصوص الیکٹرانک میڈیا جو ہے ان کو چاہیے کہ ان لوگوں کی جو خبریں ہیں ان کو شائع کریں، نہ کہ میڈیا جو ہے بالکل اپنے کردار کو ادا نہیں کر رہا اور ان باتوں کو چھپا رہا ہے اور اس طریقے سے صاحب اقتدار لوگوں کے سامنے نہیں لا رہا۔ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، پریشان حال ہیں، ان کے حالات جو ہے لوگوں کے سامنے لائے جائیں۔ اقتدار یہ میڈیا یہ ایک ذریعہ ہے، تو ان کو چاہیے کہ یہ ان لوگوں کے حالات جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کے سامنے پیش کریں اور بتائیں کہ لوگ کس حالت کے اندر گزر رہے ہیں۔ تو میڈیا والے دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ احسن طریقے سے اپنے کام کو سر انجام دیں کہ لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کے اوپر بات کی جائے اور ان کے جو یعنی نظریات ہیں کو حکومتی اداروں کے سامنے جو ہے وہ پیش کریں اور ان لوگوں کی مدد کریں اور ان لوگوں کے ساتھ معاون بنے۔ میں نے جو آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے وہ یہ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی کے کاموں کے اندر جو ہے لوگوں کے ساتھ تعاون کرو۔ ہاں
جو برائی کا کام ہے یا دشمنی کا کام ہے، عداوت کا کام ہے، اس کے ساتھ تعاون نہ کریں، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ تعاون ہے کہ ان لوگوں کی بات کو جو ہے وہ آگے پہنچایا جائے، اور اسی طریقے سے ان لوگوں کو تشدد سے روکا جائے، کیول نافرمانی سے روکا جائے۔ یہ اپنے ملک کا نقصان ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے اپنے ساتھ زیادتی ہے، نقصان ہوگا اپنے ملک کا ہوگا، خرچہ ہوگا اپنے ملک کا ہوگا، اور اگر اسی طریقے سے خودکشی کریں گے اپنی جان کا نقصان ہے، اور اسی طریقے سے اور جو چیزیں ہیں یعنی جن کو جلا دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں، پاڑ دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے یعنی اپنی گاڑیوں کو اور دیگر جو ان کی سواریاں ان کو جلا رہے ہیں، اس لیے کہ ہماری آواز آگے تک پہنچے، اور وہ میڈیا آگے آواز نہ پہنچائے، ان کی آواز بھی نہ پہنچے، ایک اپنے یعنی مال کا نقصان کیا اور دوسرا اپنی جان کا نقصان کیا، تو اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان سے گزارش یہ ہے، اور یہ جو عوام ہے ان کو بھی چاہیے کہ اگر احتجاج کریں پرامن طریقے سے، لوگوں کے گھروں کو، دکانوں کو جلا کر اور گرا کر، رکشوں کو جلا کر، اور اسی طریقے سے جو موٹر سائیکل یعنی رکشے ہیں ان کو جلا کر جو ہے، یہ کیسا احتجاج ہے؟ یہ ایک تو خود اپنے آپ کو پریشانی اور مصیبت میں مبتلا کیا، اور دوسرا ان لوگوں کے بچوں کا رزق چھیننے کی کوشش کی۔ وہ ان کے لیے ایک سہارا ہے، وہ رکشہ ہے یا کوئی اور چیز ہے جس سے وہ کما کر اپنے بچوں کے لیے لاتے ہیں، تو ان کو جو ہے ان کا نقصان کیا، ان کے بچوں کا نقصان کیا، ان کی روزی روزگار جو تھا اس کو ختم کیا۔ یہ کہاں کا انصاف؟ تو اس لیے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ بجلی کے بلوں میں جو ریلیف دیا جا رہا ہے وہ ریلیف تو دیں اپنی جگہ پر، لیکن اس سے جو اچھی چیز ہے اور بہتر چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ بجلی کو یعنی چوری کرتے ہیں ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں۔ سب کو پتہ ہے اگر کوئی جو یعنی حکومتی ادارے ہیں یا اس قسم کے جو لوگ ہیں جو یعنی عسکری ادارے ہیں یا جو بھی یعنی اس ملک کی سیکورٹی سے واقف ہے، تو وہ کھوج لگانا چاہیں تو ہر چیز کا کھوج لگ سکتا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو لوگ بجلی چوری کرتے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کریں، اور عوام کو یہ چاہیے کہ ان کے ساتھ ممد و معاون ہوں، ان کے ساتھ معاون بنے ان لوگوں کے ساتھ، ادارے کے لوگوں کے ساتھ، کہ یہ فلاں ہمارے محلے کے اندر، ہمارے علاقے کے اندر جو ہے یہ آدمی بجلی چوری کرتا ہے، لہذا وہ بجلی چوری کو جو ہے وہ بچایا جائے، اور اسی طریقے سے بجلی جو مفت دی جاتی ہے اس کو کنٹرول کیا جائے، اور یہ عوام کے اوپر جو بوجھ ڈالا جاتا ہے اس کے اندر جو ہے کمی لائی جائے، اور اس کو کم کیا جائے، عوام کے اوپر جو یہ بوجھ ہے اس کو ختم کیا جائے۔ جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، چاہے وہ یعنی جاگیردار ہیں یا جج ہیں یا وابڈا کے بڑے ملازم ہیں یا جرنیل ہیں، ان سب کے جو اضافی بجلی دی جا رہی ہے اور پھر وہ بجلی ان سے لی جائے، اور پھر جو ان کا استعمال ہے وہ بھی یعنی ضرورت نہیں ہے، ضرورت سے جب بجلی کے یونٹ فری دے دیے گئے 2,000 3,000 تو وہ پھر اے سی چل رہا ہے تو چل رہا ہے، بند کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ سردیاں آ گئی، گیس نہیں ہے تو بجلی کے ہیٹر چلا دیے اور بجلی پر چولہے چلا دیے ہیں یعنی گھر کے اندر بجلی کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے، تو ایک تو بے دریغ استعمال جو ہے اس کو روکا جائے، اور دوسرا جو ہے ان کے جو یونٹ ہے ان کی تنخواہیں بڑھا دی جائے، اور تنخواہیں بڑھا کر جو ہے ان سے بجلی کے جو یونٹ فری ہیں اس کو ختم کیا جائے، تاکہ بجلی کو جو ہے پورا کیا جائے، اور یہ لوگ بھی جو ہے بے دریغ جو استعمال ہو رہا ہے اس سے رک جائیں گے کہ یہ بل ان کو دینا پڑنا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی ٹیکسز لگائے گئے ہیں اور مختلف قسم کے 10 قسم کے ہیں یا 15 قسم کے ہیں یا 13 قسم کے ٹیکسز لگائے گئے ہیں عوام پر، بجلی کا بل ہے تو بجلی کے بل پر جو ہے جو رقم بنتی ہے وہ بھیجیں، وہ دینی چاہیے، عوام کو بھی دینی چاہیے، اس پر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ٹیکسز ڈال کر عوام کو بدحال کیا گیا ہے، اور 18,000 20,000 تنخواہیں اور بل 25,000 30,000 آ رہا ہے، تو وہ کیسے گھر کا کچن کیسے چلائیں گے اور دیگر ضروریات کیسے پوری کریں گے، ادویات کیسے پوری کریں گے، اور اسی طریقے سے گھروں کے جو ضروریات ہیں ان کو کیسے پورے کریں گے کہ جب بجلی کے بلوں کے اندر ہی جو ہے ساری رقم دے دی جائے گی۔ اس طریقے سے اب مسجد ہے اور ان کے اوپر جو ہے وہ ٹیلی ویژن اور ٹی وی کے جو ہے وہ ٹیکس ڈال دیے گئے، کیوں ڈالے گئے؟ پہلے زمانے کے اندر امیر لوگوں سے لے کر غریبوں کو تقسیم کیا جاتا تھا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھا جاتا تھا، اور ان سے جو ہے اگر کوئی آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا تو زبردستی اس سے زکوٰۃ لی جاتی تھی اور اس کو غریبوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کہتے ہیں کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، دینے والے موجود تھے لیکن لینے والا کوئی نہیں تھا،
تو ہر آدمی خود کفیل ہو گیا تھا، تو امیروں سے لے کر غریبوں میں تک اب یہ ہے کہ امیر کا بجلی کا یونٹ بھی وہی اسی قیمت پر ہے اور غریب کا بھی وہی ہے۔ غریب کو سارے ٹیکسز ڈال دیے جاتے ہیں اور وہ ان ٹیکسز سے جو ہے امیروں کی شائع خرچیاں جو ہیں وہ پوری کی جاتی ہیں۔ تو ان چیزوں کے اوپر غور کیا جائے تاکہ غریبوں کے اندر جو پریشانی ہے اور مصائب سے جو ہے وہ دو چار ہے، اس سے جو ہے وہ یعنی ان کا چھٹکارا ہو سکے، اور بالخصوص اس بجلی کی پیداوار کے اندر اضافے کی جو صورتیں ہیں ان پر محنت کی جائے۔ مثلا ڈیمز ہیں، ڈیم بنائے جائیں۔ کتنا جو ہے وہ شمالی علاقہ جات میں آپ جائیں تو دیکھیں کہ کتنا پانی جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے اور جمع کرنے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ ابھی حال ہی میں جنوبی پنجاب میں پھر سیلاب آ گیا، اور پچھلے سال بھی سیلاب آیا جنوبی پنجاب میں۔ تو یہ پانی جو ہے جتنا بھی آ رہا ہے اس کا انتظام کیا جائے، اور انتظام یعنی اس کو جمع کیا جائے، اور اس کے ذریعے سے ڈیم جو ہے وہ بنائے جائیں اور بجلی جو ہے پیدا کی جائے، تاکہ بجلی کی جو پیداوار ہے اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو۔ دوسرا، اب اگر آپ دیکھیں تو سولر پینل جو ہے وہ لگا دیے گئے ہیں، مسجدوں میں بھی ہیں، گھروں کے اندر بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بجلی پوری نہیں ہو رہی، اور بجلی کو اتنا مہنگا کر دیا ہے۔ تو ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے کہ سولر جو ہے اس کی جو لوگ بجلی پیدا کر رہے ہیں اپنے آپ، تو وہ جو یونٹ وابڈا کو دیتے ہیں وہ بہت کم قیمت میں لیا جاتا ہے، تو اس لیے اس کی بھی قیمت جو صحیح معنی میں بنتی ہے وہ قیمت ادا کی جائے۔ لوگوں نے اتنا خرچہ کر کے سولر لگوائے، اور ویسے بھی حکومتی سطح پر بھی جیسے باولپور میں جو سولر لگایا گیا ہے اور بہت ساری جگہوں پر، تو وہ بجلی پیدا کرنے کے لیے، تو بجلی کہاں جا رہی ہے غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جو ہمارے روپے کی قدر جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، تو اس کے اوپر بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ روپے کی جو قدر ہے اس میں کمی نہ ہو بلکہ اضافہ ہو، اور اس کی قدر جو ہے بڑھے۔ اور اسی طریقے سے جو سودی معاملات ہیں، یہ جتنے بھی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں سودی معاملات کی وجہ سے ہو رہی ہیں، اور ان سودی معاملات پر کنٹرول جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور سودی معاملات کو ختم کر کے شریعت اسلام کے نام پر یہ ملک بنا ہے، اور اسلامی سلطنت پاکستان اس کا نام ہے، اور یہاں پر جو سارے معاہدے سود کے اوپر ہو رہے ہیں۔ تو جب سود کے اوپر معاہدے ہوں گے تو سود والوں کے ساتھ اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، تو پھر کیسے جو ہے یعنی ممکن ہوگا کہ اس ملک کے اندر امن بھی قائم ہو اور اسی طریقے سے لوگوں کی ضروریات بھی پوری ہوں؟ مشکل ہے، کیونکہ سودی معاملات کے اوپر معاہدے کیے جا رہے ہیں، جس سے جو ہے وہ اپنی مرضی سے پھر بجلی کے ریٹس بھی لگاتے ہیں، اور پیٹرول جو ہے یعنی اس میں بھی اضافہ کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اندر اضافہ کرتے ہیں، عوام پریشان ہے۔ انصاف کے تقاضوں کو جب تک نہیں پورا کیا جائے گا، امیر اور غریب کے فرق کو ہر جگہ جو ہے کہتے ہیں جی ہم نے امیر اور غریب کے فرق کو ختم کر دیا، امیر اور غریب کے فرق کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں پر جہاں پر امیر اور غریب کے اندر فرق پیدا کرنا چاہیے بجلی کے معاملے میں، ان کو سستا یونٹ دیا جائے اور اس طریقے سے ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، تو وہاں پر وہی ٹیکسز ایک غریب 18,000 15,000 کمانے والا بھی دے رہا ہے، اور وہی ٹیکسز اور وہی جو ہے اضافے والے بل جو ہے وہ یعنی لاکھوں کمانے والا بھی دے رہا ہے۔ تو انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، اور یہ لوگ جتنے بھی یعنی اپنے سمجھوتے کی بنا پر ان لوگوں کو جب رعایت دی جاتی ہے، صاحب اقتدار لوگ جو ہیں، تو ان کے سمجھوتے ختم کیے جائیں، سمجھوتے ختم کر کے سودی معاملات ختم کر کے اس ملک کے نظام کو چلایا جائے۔ جب سمجھوتے ختم ہو جائیں گے اور سودی معاملات ختم ہو جائیں گے تو ملک جو ہے خود بخود خوشحال ہو جائے گا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جب اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں، غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ جب اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں تو اس وقت کسی خاص واقعے کی طرف یا تو توجہ کروائی جاتی ہے یا خاص واقعے سے توجہ ہٹائی جاتی ہے۔ تو یہ بلوں کا جو معاملہ ہے، بجلی کے بلوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے زیادہ بل بھیجے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو مشکلات سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ کہیں غور و فکر کریں، کسی واقعے سے توجہ تو نہیں ہٹائی جا رہی؟ کوئی بھی واقعہ ہو جو ہے یعنی چاہے حکمرانوں کا ہو یا کسی اور ادارے کا ہو، اس واقعے سے توجہ تو نہیں ہٹائی جا رہی۔ اس لیے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ ہمیں یعنی ان مصیبتوں کے اندر اور ان پریشانیوں کے اندر مبتلا کر کے عوام کو یعنی پریشان حال کر کے اپنے کام اور اپنے مقاصد تو نہیں پورے کیے جا رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی طرف جب ہم اپنے اعمال
جہاں پر یہ جتنی باتیں بھی میں نے کی ہیں، تو یہاں پر یعنی اگر ہم یہ بات دوسرے پر ڈالتے ہیں یا کسی اور پر ڈالتے ہیں تو اس میں یعنی اپنے اوپر بھی ہم غور و فکر کریں کہ ہمارے اعمال کیا ہیں، اور ہمارے اعمال کی وجہ سے یہ نظام تو تبدیل نہیں ہو رہا، اور ہمارے اعمال کی وجہ سے مصیبت اور پریشانی تو نہیں آ رہی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو جو ہے وہ مضبوط کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب تعلق مضبوط ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آئے گی۔ اور اگر ہم اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنی خواہشات کی بھی پیروی کرتے رہیں اور ساتھ میں جو ہے یعنی اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں کا رونا بھی روتے رہیں، تو ظاہری بات ہے ہم نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اگر کوئی آزمائش اور مصیبت آ رہی ہے تو پھر برداشت کرنا چاہیے۔ لیکن اگر اعمال اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہو کر اور اخلاص نیت کے ساتھ یعنی نمازوں کا اہتمام کیا جائے اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے اور دیگر جو یعنی عبادات ہیں، نماز، روزہ اور حج اور زکوٰۃ میں بہت سارے لوگ سستی کرتے ہیں۔ صحیح معنی میں اگر پاکستان میں زکوٰۃ کے نظام پر توجہ دی ہے تو کوئی بھی غریب نہیں رہے گا، اور صحیح معنی میں اسلامی نظام کے نفاذ کی کوشش کی جائے تو پھر یہ غربت بھی ختم ہو جائے گی اور لوگوں کی پریشانیاں بھی جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت صحیح معنی میں ہمیں اسلام کا مطالعہ کر کے اور اسلامی نظام کا مطالعہ کر کے نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔